بھارت سے برابری کی بنیاد پر کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، کوئی سمجھتا ہے کشمیر کے بغیر تعلقات استوار ہوں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. وزیراعظم نے 10 مئی کی عظیم فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک فوج کے جوانوں نے جنگ میں کمال کارکردگی دکھائی. 10 مئی 2025 کی عظیم فتح اور جیت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. ایک جھٹکے میں دشمن کی 6 جہاز زمین بوس ہو گئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس جنگ کو لیڈ کیا. فوج کے جوانوں اور افسروں نے اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی اور ایئر چیف ظہیر بابر نے بہترین ہمارے شاہینوں نے جھپٹ کر قابو کیا اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرفرازی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کی تاریخ حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی. کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کشمیر کے مسئلے کے بغیر عوامی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں. لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا. دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں وہ جیسے عہد خزاں میں بہار کی باتیں قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے جیسے پردیس میں برسوں میں کوئی گھر آئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں. لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، پہلی بار ہم سفارتی، دفاعی اور معاشی میدان میں متحد ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کے تمام بیانیے زمیں بوس کر دیا ہے. میں پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونٹی کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے، چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ دفاعی میدان ہو، چاہے وہ سفارتی میدان ہو. وی آر آل ون ٹیم اینڈ یو آر آلسو پارٹ آف دیٹ ون ایکسٹینڈیڈ ٹیم. انشاءاللہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر ہے. اللہ نے چاہا تو ورلڈ کمیٹی آف نیشن میں we will take our position very soon. Prime Minister is working day and night to take this back to at least 2017-18 the macroeconomic indicators. Not only there but also make sure that the country goes as soon as possible in the global G20 premier economic club of the world. دبئی میں شائقین کرکٹ کو پاکستان کے میچ جیتنے کی امید ہے. اسی پہ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا دبئی میں کیا ماحول ہے اور شائقین کرکٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی میں آلو نہیں اور میٹھے میں شکر نہیں. ایسے ہی کرکٹ میں اگر پاک بھارت میچ نہ ہو تو کرکٹ کا مزہ نہیں. پچھلی بار ہم ہار گئے تھے بھارت سے، لیکن اس دفعہ شائقین کو امید ہے کہ پاکستان یہ والا دوسرا میچ ہمیشہ کی طرح جیتے گا. دیکھیے امید تو ہے جو انشاءاللہ بہترین ہوگا، بلکہ بہترین ہوگا. تو انشاءاللہ بس اسی شام ٹائم کا ویٹ ہے. 6:30 پہ جب میچ سٹارٹ ہوگا تو ہم سب انشاءاللہ جائیں گے میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں. تو انشاءاللہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. جب وہ میدان میں اتریں گے تو اللہ ان کو فتح نصیب کرے. پاکستان انڈیا سے اتنا جیت نہیں پاتا. انڈیا کی ٹیم بڑی مضبوط ہے، ان کے لوگ بھی بہت آتے ہیں. تو ہمیں کیا چیز الگ کریں کہ ہم انڈیا کو ہرا دیں؟ آپ بھی اگر اعتماد کے ساتھ کھیلیں گے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اور اپنی ٹیم کی سپورٹ کریں، برا بھلا مت کہیں. کھیل اور ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے. تو کھیل کو کھیل سمجھے. انڈیا والوں کی تو عادت ہے، ان کا سسٹم ہے کہ ہر چیز کو وہ سیاست میں لے آتے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ سیاست کو ذرا آؤٹ رکھیں، کھیل کو کھیل سمجھے. مسالہ ڈالنا پڑے گا پاکستان کو، جیسے کھانے میں مسالہ ڈالتے ہیں. زوردار کھیلنا ہوگا اگر بھارت سے جیتنا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے بھارت نے آئندہ حملہ کیا تو سعودی عرب ہمارے ساتھ ہوگا. لندن میں ARY نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا معاہدے میں دفاع کی تمام ضروریات شامل ہیں. سعودی عرب کا مغربی ملکوں پر انحصار کم ہوگا. جہاں ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں گے، وہ بھی ہماری معاشی ضروریات میں مدد کریں گے. دونوں ممالک وقت ضرورت ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. اس میں ٹیکنیکل ہیلپ، جوائنٹ وینچرز، بحری جہاز بنانے ہیں، ہوائی جہاز بنانے ہیں، ایمونیشن بنانا ہے. دفاع کی جو تمام تر ضروریات ہیں شامل ہیں. تو سعودی عرب کا مغربی ممالک کے اوپر بہت زیادہ انحصار تھا، وہ کم ہونے جا رہا ہے. وہ کم ہوگا. جہاں پہ کوئی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت ان کی کریں گے. جہاں پہ کوئی ہماری ضروریات ہیں جس طرح معاشی ضروریات ہیں، وہاں پہ 30 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں. مزید ہو سکتا ہے ہماری ٹرینڈ اور ٹیکنیکل
لیبر وبا ہے. ہندوستان دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی جارحیت کرتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے ساتھ سعودی فوج کھڑی ہوگی. بالکل جی, یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ کسی جنگ کی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے فائدہ کی صورتحال ہوتی ہے. سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہوگا. اس قسم کی وائبز ہیں اور بھی ممالک مسلم برادری کے ممالک اس میں شامل ہوں گے. نیٹو کا اتحاد ہے, اس طرح کے اتحاد تمام دنیا کو ڈیولپ کرنا چاہیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. پاکستان نے $50 کروڑ کے یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کے انتظامات کر لیے. IMF کی اہم شرط پوری ہو گئی. پاکستان دوست ملکوں سے بروقت قرض حاصل اور رول اوور کرے گا. حکومت دوست ممالک کے $12 ارب ڈپازٹس رول اوور ہونے کے لیے پرامید ہے. سعودی عرب, چین اور متحدہ عرب امارات قرض بروقت رول اوور کر دیں گے. ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب کے $5 ارب کے ٹائم ڈپازٹس پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر میں ہیں. متحدہ عرب امارات کے $3 ارب بھی پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر میں ہیں. چین کے $4 ارب کے سیف ڈپازٹس پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں موجود ہیں. رواں مالی سال واجب الادا $26 ارب قرض میں سے $3.5 ارب ادا کر دیے گئے ہیں. کوٹڑی اپ سٹریم میں 3,60,000 اور ڈاؤن سٹریم میں 3,36,000 کیوسک پانی کا ریلا انڈس ڈیلٹا کی جانب رواں دواں ہے. ڈاؤن سٹریم میں پانی کی سطح بلند ہونے سے ٹھٹھا کے کچے کے متعدد دیہات متاثر ہوئے ہیں. لوگوں نے بندوں پر پناہ لے رکھی ہے مگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال ان کی کوئی بھی مالی مدد نہیں کی گئی ہے. مزید جانتے ہیں ٹھٹھا کی دولہا دریا خان پر موجود اعجاز واریوں سے. میں اس وقت موجود ہوں دریائے سندھ کی آخری پل دولہ دریا خان کے مقام پر. اس وقت دریائے سندھ یعنی کہ کوٹڑی کے اپ اسٹریم میں 3,60,000 اور ڈاؤن اسٹریم میں 3,36,000 کا بڑا ریلا انڈس ڈیلٹا کی طرف رواں دواں ہے. میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈس ڈیلٹا میں پانی کے بڑے ریلا آنے کے بعد جو یہاں کچے کے علاقے ہیں جس میں یونین کونسل جرک, یونین کونسل ٹنڈو حافظ شاہ, یونین کونسل سوف شورو, یونین کونسل بجورا اور راجو گوٹ سمیت کئی دیہات ہیں ان کے جو وہ شدید متاثر ہوئے ہیں. کچے کے لوگوں نے نقل مکانی کر کے بندوں پر پناہ لی ہوئی ہے مگر یہاں پر تاحال ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کی جو کوئی مالی سہایتا نہیں کی ہے, نہ انہیں راشن مہیا کیا ہے. یہاں کے علاقہ مکین جو محصور بن کر بندوں پر موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ضلع انتظامیہ آئے اور ان کی اس دکھ کی گھڑی میں ان کی مدد کرے. جی, کوٹری بیراج میں پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جام شوروں کے تعلقہ مانجنت کے کئی گاؤں ڈوب گئے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں. جام فرید لاکو اس وقت انہر پور کے ایک گاؤں میں ہے جہاں سے ایک فیملی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے پانی سے گزر کر اسپتال جا رہی ہے. جی, دریائے سندھ کوٹڑی براج پر مسلسل پانی میں اضافہ ہو رہا ہے. جام چھورو کا جو کچا ہے ڈوب گیا ہے. کئی دیہات کے جو گاؤں ہیں وہ بھی ڈوب گئے ہیں. لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. ایک فیملی پانی سے آ کے جو پکے پہ جا رہی ہے. ہم جا رہا ہوں جام چھورو اسپتال. یہ ہمارا مریض ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کا طبیعت صحیح نہیں. ادھر کوئی نہیں ہے نہ بتے. جی, ان کا کہنا ہے کہ کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں ہے. ان کے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی, گاؤں ان کا ڈوب گیا ہے لیکن کوئی بھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے. یہ علاج کے لیے اب جام چھورو جا رہے ہیں, پکے پہ جا رہے ہیں. یہ جو مکمل گاؤں ڈوبا ہوا ہے, ایسے ہی کئی گاؤں ہیں جو کہ پانی کی زد میں آ گئے ہیں لیکن نہ ریسکیو نظر آتا ہے, نہ کوئی ضلع انتظامیہ نظر آتی ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے جو گاؤں کے لوگ ہیں انہیں فوری طور باہر نکال کر پکے پہ بٹھایا جائے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ انہوں نے تجارت سے پاک بھارت جنگ روکی. ورجینیا میں تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 7 جنگیں رکوائی, ہر جنگ روکنے پر نوبل انعام ملنا چاہیے. We've been able to stop 7 different wars. We stopped wars between India, Pakistan, India and Pakistan. Think of that. And you know how I stopped that? With trade. They want to trade. And I have great respect for both leaders. Like with India, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to fight. And they have nuclear weapons. I stopped. When you take a look at all of these wars that we've stopped, India, Pakistan, Thailand, Cambodia, Armenia, Azerbaijan, Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Rwanda and the Congo, right? We stopped all of them. And 60% of them were stopped because of trade. And then I was told that if you can stop Russia,
in Ukraine, you should get the Nobel Prize. I said, well, what about the 7 others? I should get a Nobel Prize for each one. यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर पाबंदियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यूरोपीय पाबंदियों के इस नए पैकेज में हमारी तजावीज़ पर ध्यान दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, मुझे उम्मीद है अमेरिका भी रूस के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाएगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को खबरदार किया है, अगर बगराम बेस वापस न की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा, अफगानिस्तान अमरीका की तामीर करदा बगराम एयरबेस वापस करे। सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हम बगराम एयरबेस से मुतालिक अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। Talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान की जानिब से 26वें ITCN एशिया कराची में 23 से 25 सितंबर तक होगा। वजारत IT और SIFC के इश्तराक से तारीख़ी इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शिज़ा फातिमा करेंगी। ग्रुप डायरेक्टर मोहम्मद उमैर निज़ाम कहते हैं, पाकिस्तान का IT सेक्टर सिर्फ सनत नहीं बल्कि मौशी तब्दीली का इंजन है। IT सेक्टर बरामदात में इजाफा, अरबों की सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े फराहम कर रहा है। ITCN एशिया पाकिस्तान की डिजिटल मईशत, सरमायाकारी और आलमी शराकत दारी को फ़रोग़ देगा। अल्लाह रखी से मैडम तक का सफ़र आसान नहीं और फिर नूर जहां जिससे पूरी दुनिया रोशन हो जाए। आज बरे सग़ीर की मायानाज गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां का 99वां यौम पैदाइश है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।